آج کے اس ویڈیو میں ہم استخارے کے مسئلے پر بات کریں گے۔ تو اس میں 3-4 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں۔ نمبر 1 استخارے کی حقیقت، نمبر 2 استخارہ کب کیا جائے، نمبر 3 استخارے کا طریقہ، اور سب سے اہم کسی اور سے استخارہ کرانا۔ تو سب سے پہلی چیز کہ استخارے کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے کہ استخارہ یہ خیر سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہوتا ہے خیر طلب کرنا، بھلائی چاہنا۔ اور یہ جو استخارہ ہے یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ اصل میں 2 چیزیں بتلائی گئی ہے، استخارہ اور مشورہ۔ تو جو آدمی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا، اور جو آدمی مشورہ کرتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال استخارہ کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور یہ کب کیا جائے استخارہ؟ تو دیکھیے، اگر کسی دنیاوی جائز کام میں کنفیوژن ہو، دیکھو دونوں چیزیں دھیان میں رہے، دنیاوی کام ہو اور جائز کام ہو، ان میں کنفیوژن ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ میرے لیے بہتر رہے گا یا نہ رہے گا، تو اس وقت استخارہ کیا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی ناجائز کام کرنا چاہے تو اس کے لیے استخارہ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اگر کوئی آدمی یہ استخارہ کرے کہ میں نعوذ باللہ کسی شراب کا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے لیے بہتر رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ بالکل جائز نہیں بلکہ ڈبل گناہ ہے۔ یہ بالکل جائز نہیں اس طرح کرنا۔ یا پھر جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی ناجائز کام کے لیے استخارہ کرنے لگے کہ تھوڑی بہت آپ نے ماں باپ سے کہا سنی ہوگی تو استخارہ کرنے لگ جائے، میں اپنے امی ابو سے بات بند کروں یا نہ کروں، یہ مناسب رہے گا کیا؟ تو یہ سب اس طرح کے استخارے کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ جائز کام میں ہونے چاہیے، اور اسی طرح دنیاوی کاموں میں ہونے چاہیے۔ نیک کاموں میں استخارہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ استخارے کا معنی ہوتا ہے بھلائی طلب کرنا، بھلائی چاہنا، اور نیک کاموں کے اندر تو خیر ہی خیر، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی آدمی استخارہ کرنے لگے میں عمرہ کرنے جاؤں یا نہ جاؤں، استخارہ کر لوں، تو یہ بیوقوفی ہے۔ تو بہرحال نمبر 1 جائز اور حلال کام ہونا چاہیے، نمبر 2 دنیاوی کام ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کہ میں کوئی جائز حلال کام کرنا چاہ رہا ہوں، میں کوئی کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، میں دکان کھولنا چاہ رہا ہوں، وہ جائز ہو۔ مثال کے طور پر کوئی چکن کی دکان کھولنا چاہ رہا ہے، یا پھر اسی طرح کوئی جوتے چپل کی دکان کھولنا چاہ رہا ہے، ایسے کوئی بھی جائز کام کی دکان کھولنا چاہ رہا ہے تو اب وہ استخارہ کر سکتا ہے، بلکہ استخارہ کر لینا چاہیے۔ اور خاص کر کے کہ اگر اپنے بیٹے کا اور بیٹی کا کہیں رشتہ کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت استخارہ کر لینا چاہیے۔ پہلے لوگوں سے گفتگو کر لی جائے، معلوم کر لیا جائے، پورے حال احوال دریافت کر لیے جائیں، اس کے بعد میں کنفیوژن ہو تو اس وقت استخارہ کر لینا چاہیے، یہ سب سے بہتر رہتا ہے۔ اب رہا کہ استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس کا رزلٹ کیسے آتا ہے، تو استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے صلاۃ الاستخارہ کے نام سے، اور یہ جو 2 رکعت پڑھی جائے گی یہ عام نوافل کی طرح ہی پڑھی جائے گی۔ ثنا پڑھی جائے گی تکبیر کے بعد میں، جس کے بعد میں وہی سورہ فاتحہ اور کوئی بھی سورت جو سورت یاد ہو اس طرح ملا لی جائے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد میں جب نماز مکمل ہو جائے تو اس وقت پہلے ہاتھ اٹھا کر کے درود شریف کے بعد میں دعا مانگ لی جائے، اپنی زبان میں دعا مانگ لی جائے، اپنے گناہوں کا اعتراف کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم و کرم مانگ لیا جائے۔ اس کے بعد میں دعا استخارہ پڑھ لی جائے، اور وہ دعا استخارہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلی وآجلی فاقدر لی ویسر لی وبارک لی فیہ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان
ثم ارضنی بھی. تو یہ دعا استخارہ ہے. البتہ اس میں جو 2 جگہ آیا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی، اور نیچے یہ لفظ آیا ہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی. تو یہاں پر ان کنت تعلم ان هذا الامر، امر جب کہا جائے تو اس وقت خصوصی طور پر اپنے جو کام ہے، اپنا جو مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے. مثال کے طور پر کہ کوئی آدمی کہیں رشتہ کرنا جا رہا ہے اپنی بیٹی کا، تو یہاں پر یہ ذہن میں رہے اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، سوچ لے، ایک بار استحضار کر لے کہ رشتہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں خیر لی فی دینی کے کھڑے. اور اسی طرح نیچے بھی اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، امر جہاں پر ہے اس وقت اس کا استحضار کر لے کہ ہم جو رشتہ کرنے جا رہے ہیں پھر بڑے شر لی فی، زبان سے بولنا نہیں ہے بلکہ ایک دم دل میں استحضار کرنا، اس کو ذہن نشی کرنا ہے اور دعا مانگ کر کے پھر سو جائے. اور ہاں یہ بھی ذہن میں رہے یہ جو نماز استخارہ یہ عشاء کے بعد پڑھی جائے اور پڑھنے کے بعد میں کسی سے بات نہ کی جائے. تو اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ نماز پڑھ لی، اس کے بعد میں اپنے جو بھی کام کاج ہے ان کو نپٹا لیا جائے. کام کاج نپٹانے کے بعد میں اخیر کے اندر جب سب بچے وغیرہ سو جائیں، یعنی اب تمہیں بھی سونا ہی ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی ہے، تو اس وقت یہ نماز پڑھ کر کے اور پھر دعا مانگ کر کے خاموشی کے ساتھ سو جائے. اور سونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قبلہ رخ سوئے، اور یہ ہاتھ ہے جو دائیں ہاتھ یہ کیا کر لیا جائے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیا جائے، دائیں ہاتھ کے نیچے قبلہ رخ سویا جائے. اگر قبلہ رخ نہیں ہو سکتے تو کم سے کم دائیں کروٹ پر سوئے. اور بس اس کا خیال ہے، اس کا تو ایسے عام طور پر تمام مسلمان خیال رکھتے ہی ہیں کہ قبلہ کی طرف کبھی بھی پیر نہیں ہونے چاہیے، عام حالات میں بھی نہیں ہونے چاہیے، اور باوضو سوئے. اگر نماز پڑھنے کے بعد میں بائی چانس دعا مانگی اور سونے سے پہلے وضو ٹوٹ گیا ہے پھر دوبارہ وضو کر لے اور دعا پڑھ کر سو جائے. اب سو گئے تو اب کیا ہوگا؟ تو یہ بھی دیکھ لو جو استخارہ ہے نا یہ 1 دن یا 3 دن 5 دن یا 7 دن کا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 دن. اب یہ دعا پڑھ کر سو گیا اب کیا ہوگا؟ تو دیکھیے اس کا اب جو رزلٹ آئے گا وہ اس طرح آئے گا کہ یا تو خواب کے اندر کوئی آ کر بتا دے گا کہ یہ رشتہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. دوسری بات، اگر کسی نے ڈائریکٹ اتنا کلیئر خواب نہیں آیا تو اشارے کے اندر معلوم چل جائے گا. آپ کہیں گفتگو کر رہے ہو، مطلب کوئی بھی ایسا اشارہ مل جائے گا جس سے معلوم چل جائے کہ رشتہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، یہ رشتہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو ایک دم اس سے نہ جوڑے کہ جس سے ہم اپنے لڑکی کا رشتہ کرنے جا رہے ہیں، لڑکے کو سفید کپڑوں کے اندر دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، آ جا رہے ہیں سفید کپڑے ایک دم، تو اس کا مطلب یہ رہے گا ماشاءاللہ یہ رشتہ اچھا رہے گا. اور اگر تھوڑے عجیب کپڑوں کے اندر دیکھ لیا جن کو دیکھنا ہمیں بھی پسند نہیں ہے تو سمجھو یہ اچھا نہیں ہے. یہ دوسرا طریقہ. اور تیسرا طریقہ، نہ تو کلیئر خواب آیا نہ کوئی اشارہ ملا. تو جو تیسرا طریقہ جو سب سے مؤثر بھی ہے، اگر ہم نے استخارہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی سچویشن بن جائے گی، ایسا ماحول بن جائے گا وہ رشتہ ہوگا ہی نہیں. لوگوں کی طرف سے ایسا ماحول بنا دیا جائے گا، آپ چاہے بظاہر ہمیں کتنے خراب کیوں نہ لگے، اگر ہم نے استخارہ کیا ہے پھر نہیں ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ اس میں بہت بڑی خیر ہے یہ رشتہ نہ ہونے میں. تو یہ تو رہے گا استخارے کا طریقہ. اب یہاں پر چونکہ استخارے کی دعا ہے یہ چونکہ یاد نہیں ہو پاتی ہے تو ہمارے بہت سارے بھائی اب کیا کرتے ہیں، خود میرے پاس میں بھی کئی لوگ آتے ہیں کہ مفتی صاحب آپ ہمارا استخارہ کر دیں، یا دوسروں کے پاس آتے ہیں اور کچھ لوگ باقاعدہ استخارہ کر کے بھی دے دیتے ہیں، چلو ہم ان کا استخارہ کر دیں گے. تو یاد رکھو کسی اور سے استخارہ کرنا کہیں بھی ثابت نہیں. جو صاحب معاملہ ہے، جس کی خود کی کنڈیشن ہے، وہ خود استخارہ کرے. کسی اور سے استخارہ کروانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی خود کام کرنا ہے، جس کو خود رشتہ کرنا ہے اپنے بیٹی کا، تو وہ لڑکی خود کرے، اس کے ماں باپ کرے یا اس کے سگے بھائی وغیرہ وہ کر لے، کیونکہ ان کا خود کا معاملہ ہے، گھریلو معاملہ. رشتہ تو کرنا آپ کو اپنی بیٹی کا، آپ کروا رہے ہو کسی حافظ یا عالم صاحب کے پاس، کسی مفتی کے پاس جا کر کے بھائی ہمارا استخارہ کر لو. وہ شکر مناؤ، اکثر تو اگر کبھی کوئی کنوارا حافظ جی مل گیا وہ تو یہی کہہ دے گا ہم نے تو استخارہ کیا ہے، وہاں پر مناسب نہیں رشتہ، ہم سے ہی کر دو رشتہ، بعد میں دقت ہو جائے گی. تو اس لیے ہر چیز
یہ حافظ جی کے اوپر ڈالنے کی نہیں ہوتی ہے, مولانا مفتی صاحب پہ ڈالنے کی نہیں ہوتی ہے, خود بھی محنت کرنی ہوتی ہے. تو استخارہ ہوتا ہے, اس کی دعا خود یاد کری جائے, بولے پڑھی ہے, محنت کرنی پڑے گی, یاد کرو. تو استخارہ کیا کیا جائے, خود کیا جائے, کسی اور سے کرانا یہ صحیح نہیں ہے, کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اور جو دوسروں کے استخارے کرتے ہیں, کیونکہ میں کئیوں کو جانتا ہوں, کچھ استخارہ کرتے ہیں, بولے ہاں ہم کر کے بتا دیں گے, اور پھر صبح کے وقت بولے آج معلوم نہیں چلا, پھر کرتا ہوں 2-3 دن کے بعد میں بلاتے ہیں, پھر تکے مار دیتے ہیں, ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اور کچھ تو کیا تھوڑی آس پاس سے معلومات اور انفارمیشن نکلوا لیتے ہیں, اپنے حساب سے باتیں بتا دیتے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. اور یہ بات سوچنے کی ہے, ایک آدمی کے پاس میں ایک دن میں 4-5 لوگ جا کر کے کہہ رہے استخارہ کر دو, ہمارا استخارہ کر دو, تو ایک ساتھ کس کا استخارہ کرے گا وہ؟ ہاں, ایک چیز اور ذہن میں رہے, میں آپ کو بول دوں کہ استخارہ میں نے کہا 7 دن تک ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی اتنا ٹائم نہ ہو 7 دن, تو آدمی 3 دن کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دور کا صلاۃ الاستخارہ پڑھ کر سو جائے, اس کے بعد وہ 1 گھنٹے کا الارم لگا دے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے درمیان اس کو نیند آنی چاہیے, چاہے 5 منٹ کی نیند کیوں نہ آئے, کیونکہ اصل خواب جو ہوتا ہے نا وہ کچھ سیکنڈوں کا ہوتا ہے. جو بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, جس میں سین چینج ہو رہا ہے, کبھی کیا بڑے بڑے خواب چل رہے ہیں, تو وہ خواب نہیں ہوتے, وہ دماغی خیالات ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی جلدی کرنا تھا استخارہ تو 1 رات میں بھی کر سکتا ہے, یا عام طور پر سردیوں کی رات میں ہوتا ہے. عشاء پڑھتے ہی فوراً سو جائے, وضو کر کے استخارہ کر کے پھر 1 گھنٹے کا الارم لگا لے, اور فجر سے پہلے تک کیا ہو جاتے ہیں, کیونکہ 5-6 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے, 6 مرتبہ استخارہ ہو جائے گا سونے کے بعد, یا پھر 2 یا 3 دن کے اندر بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال استخارہ خود کرنا چاہیے, اور استخارے کی دعا جو بتلا دی گئی وہ یاد کر لی جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور مختصر دعا ہے, وہ بھی چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے, اللہم اغفر لی واختر لی. اور جب سو بھی جائے نا دعا استخارہ پڑھ کر کے, تو کلمہ دعا پڑھ کر سوتے اس کی تسبیح پڑھتا رہے, اللہم اغفر لی واختر لی. تو انشاءاللہ بہت جلدی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رہنمائی فرما دیں گے. اللہ سے اس مجھے پسند ہے.